ابھی رمضان کا مہینہ جو 2 مارچ سے شروع ہو رہا ہے، اور معاف کیجئے گا سب کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کے بہار کو بنگال میں کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یو پی میں آئیے، رات کے 2 بجے مسجدوں میں مائک پکڑ لیں گے اور مائک پکڑ کے زور زور سے چیخیں گے اور چلائیں گے، روزے دار بھائیوں اٹھیے، ماں بہنوں اٹھیے، سحری بنائیے، لوگوں سحری کر لیجئے، سحری کا ٹائم ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، پھر 10 منٹ بعد چلائیں گے، 50 منٹ باقی ہے، نظم پڑھیں گے، نعت پڑھیں گے، حمد پڑھیں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں تکلیف دینے کے ضمن میں آتی ہیں. کس نے آپ کو اتھارٹی دی اور پاور دیا کہ آپ رات میں 2 بجے مائک پہ چلائیں اور آپ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں؟ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ آپ لوگوں کو روزے کے لیے اٹھائیں؟ روزہ رکھنا فرض ہے، روزے کے لیے اٹھانا کسی حدیث میں نہیں آیا ہے. روزے کے لیے اٹھاتے ہو؟ کبھی فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو رات کے 2 بجے سے اٹھایا؟ مائک پکڑ کے کہیے لوگوں فجر کی اذان ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، اٹھیے اٹھیے، پھر 50 منٹ باقی ہیں اٹھیے، 40 منٹ باقی ہیں اٹھیے. ارے نماز زیادہ افضل عبادت ہے یا روزہ؟ آپ بھی کہیں گے نماز. نماز کے لیے تو آپ نے کبھی نہیں اٹھایا، پھر روزے کے لیے آپ اٹھائیں گے؟ آپ روزے داروں کو اٹھا رہے ہیں نا، لیکن وہ بوڑھا آدمی بھی آپ کے چیخنے اور چلانے سے نیند میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس کی، جس کے اوپر روزہ ہے ہی نہیں، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے. ڈاکٹروں نے روزہ رکھنا منع کر دیا، 90 سال کی عمر ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، فدیہ دے گا، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، اس کے اوپر بس یہی ہے. اب آپ روزے کے لیے اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی اٹھ رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں، ایک تو میرے پاس آیا لکھنؤ میں کہ مولانا ہماری مسجد میں اتنی زور زور سے چلاتے ہیں کہ میرا باپ جس کی عمر 85 سال کی ہو چکی ہے اور بیمار رہتا ہے، مجھے نیند کی گولی دینا پڑتی ہے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی. جب رات کے 10 بجے ہم اس کو نیند کی گولی دیتے ہیں تب اس کو نیند آتی ہے. میں نے اس کا پرچہ دیکھا، ڈاکٹر نے اس کی نیند کی گولی میں ڈپران 10 mg لکھا ہوا تھا. 5 mg کی کھانے پر نیند نہیں آتی تھی، ڈپران 10 mg کی لیتا ہے، یہ کھا کر اس کو نیند آ رہی ہے. کہا مولانا جب آواز آتی ہے مسجد کی تو میرا باپ جاگ جاتا ہے اور اس کے بعد پوری رات وہ تڑپتا ہے، وہ بچلتا ہے، پھر اس کو نیند نہیں آتی ہے، وہ برین دماغ ڈپریشن کا شکار ہے، بڑی مشکل سے تو وہ سوتا ہے. لیکن رات کے 2 بجے یہ لوگ چیخ چیخ کر ہمارے باپ کو جگا دیتے ہیں. اس کو دین کا کام آپ سمجھتے ہو کہ رات کے 2 بجے اٹھ گئے اور چلا رہے ہیں اور بوڑھے کی نیند میں ڈسٹرب ہو رہا ہے؟ ایسی طریقے سے وہ عورتیں بیچاری جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ یہ دودھ جب یہ کھانا کھائیں گی تو دودھ بنے گا اور جب دودھ بنے گا تو بچے کو پلائیں گی، اگر یہ روزہ رکھیں گی تو بچہ بھوکا مر جائے گا جو اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے. اس لیے ابھی یہ روزہ نہ رکھیں. تو جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں جو روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں اس مجبوری کی وجہ سے، آپ ان کے بھی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں. شریعت میں نہیں ہے کہ کسی کی نیند میں آپ ڈسٹرب کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد کی نماز پڑھنے بھی جب اٹھتے تھے تو اتنے آہستہ سے اٹھتے تھے کہ ان کی بیوی حضرت عائشہ نہ جاگ جائیں، بیوی حضرت عائشہ کی نیند نہ کھل جائے، اور آپ مائک پہ پکڑ پکڑ کے چیخیں اور چلائیں کہ روزے دار بھائیو اٹھیے اور سحری کیجئے، اٹھیے اور سحری بنائیے. یہ چیز باعث ثواب نہیں بلکہ باعث گناہ ہے، کیونکہ آپ تکلیف دے رہے ہیں ان لوگوں کو بھی جن کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، ڈاکٹر نے منع کیا بھی روزہ نہیں رکھیں، اگر روزہ رکھیں گی تو بھوکا رہنا پڑے گا، اور جب بھوکا رہیں گی تو پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کو جب غذا کی چیز نہیں ملے گی تو بچہ پیٹ میں مر جائے گا. کہا وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں لیکن آپ ان کی بھی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ جگا رہے ہیں، تو یہ چیز تکلیف دینے کے ضمن میں آتی ہے. اسود نامی ایک یہودی جو یہودیوں کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا جنگل میں لے جا کر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کر لیا اور چاروں طرف سے گھیر لیا، خیبر ایک قلعہ تھا جس میں یہودی رہا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے اور آپ کے صحابہ نے اس کو گھیر لیا، چاروں طرف سے اس پر محاصرہ کر لیا. اس وقت خیبر کے اس قلعے سے ایک آدمی غائب تھا جو بکریاں چرانے کے لیے گیا تھا جس کا نام تھا اسود. جب وہ لوٹ کر آیا اس نے دیکھا کہ ہمارے قلعے کو چاروں طرف سے محمد اور اس کے ساتھیوں نے گھیر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اس نے صحابہ سے کہا کہ اے صحابیوں، میں تمہارے نبی سے محمد الرسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس خیمے میں چلے جاؤ، یہ خیمہ پڑا ہوا ہے، پردہ پڑا ہے، اسی پردے کے اندر اللہ کے نبی موجود ہیں۔ وہ گیا، سوچ رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ کے باڈی گارڈ لگے ہوں گے، نامور آدمی، صحابہ جس کی عزت کرتے ہیں، جب محمد رسول اللہ کھکارتے ہیں آ کر کے، جب زمین پر تھوکتے ہیں تو صحابہ کرام تو اس تھوک کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں پر مل کر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں تبرکن۔ تو کتنی عزت ہوگی محمد کی۔ سوچ رہا تھا کہ وہ بہترین قالین پر بیٹھے ہوں گے، کئی باڈی گارڈ ہوں گے ان کے، لیکن جب خیمے کا پردہ ہٹا کر وہ یہودی وہ اسود دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کچی زمین پر کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر تشریف فرمائے۔ اس نے صحابہ سے کہا ارے مجھے تمہارے نبی سے ملنا ہے، کسی معمولی آدمی سے نہیں ملنا۔ صحابہ نے بتایا یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تعجب کر گیا، جس کے بارے میں اتنا سنا اور وہ اتنی سمپل زندگی، اتنی سادہ زندگی، اندر جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے آپ نے اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت دے دی۔ گفتگو ہونے لگی، شروع ہو گئی بات چیت۔ کہنے لگا اسود، اے محمد الرسول اللہ، آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ کا پیغام کیا؟ آپ کا میسج کیا ہے؟ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بس میری دعوت صرف ایک ہے، زیادہ نہیں، ایک ہی دعوت لے کر میں آیا ہوں اور اسی دعوت کو عام کر رہا ہوں، اور وہ دعوت ہے لا الہ الا اللہ۔ اس بات کی گواہی دے دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس نے کہا اگر اس دعوت کو میں نے مان لیا تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لکل جنہ، اگر اس دعوت کو تم قبول کر لیتے ہو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر اس دعوت کو تم قبول نہیں کرتے اور اس دعوت کو قبول کیے بنا مر گئے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ وہ اسود جانتا تھا لا الہ الا اللہ اگر کہہ دوں گا تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا، کن کن چیزوں کو ہمیں ترک کرنا پڑے گا۔ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہم مسلمانوں سے زیادہ جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہمارے منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ کیا ہے، ہمیں کن کن کو چھوڑنا پڑے گا، کن کن کی عبادت ترک کرنا پڑے گی، کن کن سے مدد مانگنا ترک کرنا پڑے گا۔ وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا تھا۔ کہنے لگا محمد ابن عبداللہ اگر میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا لکل جنہ، تیرے لیے جنت ہے۔ اس نے کہا آتی یدک ابایک علی الاسلام، اپنا ہاتھ بڑھائیے میں اسلام لاتا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھائیے میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے بھی نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور کلمہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے وہ اسلام لے آیا، کلمہ پڑھ لیا۔ کہنے لگا اب میرے لیے کوئی کام بتائیے۔ اے اللہ کے نبی اسلام تو لے آیا، اب میرا کام کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول میں اسلام لے آیا، اب میں کیا کروں؟ ابھی تک تو میں یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوں، اب کیا کروں جب اسلام لے آیا ہوں؟ اب بیوی بچوں کو پالنا ہے، پوسنا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا تیرا کام یہ ہے، یہ بکریاں جن کی ہیں تو ان بکریوں کو ان کے مالک کے حوالے کر دو۔ آج تو اسلام ہے ہمارے پاس اور مسلمان ہیں ہم، پھر بھی دوسروں کی امانتیں کھائے بیٹھے ہیں، دوسروں کی زمین و جائیداد پر قبضے کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اسلام لا چکے ہو، کوئی کام کرنے سے پہلے، تمہیں کوئی کام بتاؤں اس سے پہلے تمہاری ڈیوٹی یہ ہے
کہ یہ جو بکریاں ہیں جن کی ان کے حوالے کر دو، کیونکہ اگر تم نے کوئی بھی کام کیا لیکن یہ بکریاں تمہارے پاس رہ گئیں تو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، پہلے ان بکریوں کو ان کے حوالے کرو۔ ارے ہم دوسروں کے کیا حق ادا کریں گے؟ آج تک ہم نے اپنی بہنوں کا اور اپنی بیٹیوں کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ یہاں بیٹھے ہیں بڑے بڑے بوڑھے لوگ بھی ہوں گے، اب مرے کہ تب مرے، قبر میں پیر لٹکا ہے، وہ جانتے ہیں کہ 70 سال کی میری زندگی ہو چکی ہے، 5 6 سال 10 سال بھی چل جاؤں تو بہت بڑی بات، لیکن ان سے پوچھو کیا تم نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میرا ترکہ، میرا چھوٹا ہوا مال میری سب اولادوں میں، بیٹے اور بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم ہوگا؟ کیا آپ نے وصیت کی ہے؟ اتنا یاد رکھیے گا اور مسئلہ جان لیجئے گا، اگر آپ اپنی زندگی میں اگر آپ دیتے ہیں نا، بٹوارا کرتے ہیں اپنی زندگی میں، تو آپ کو سب کو برابر برابر دینا ہوگا۔ آپ نے 10 بائی 10 کا روم اگر لڑکے کو دیا ہے تو 10 بائی 10 کا روم آپ کو اپنی بیٹی کو بھی دینا پڑے گا، کیونکہ زندگی میں ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، ترکہ تو مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوتا ہے، لیکن زندگی میں اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں ہم اپنی اولاد کو دے جائیں تو آپ کو برابر برابر دینا ہوگا، جتنا لڑکے کو اتنا ہی لڑکی کو۔ ہاں، مرنے کے بعد ایک الگ معاملہ ہے، جب آپ کا ترکہ تقسیم ہوگا تو جتنا لڑکے کا حصہ ہے اس سے آدھا آپ کی بیٹی کو ملے گا، وہ ایک الگ مسئلے آ جاتے ہیں۔ آپ نے کیا اپنی زندگی میں انصاف کیا؟ کیا آپ نے اپنی وراثت میں اپنی بہن کو بھی کے لیے بھی وصیت کی کہ میری بہن کا بھی حصہ ہے؟ مجھے معلوم ہے پچھلی سال جب رمضان کا مہینہ آیا تھا اور میں اپنے شہر میں اٹاوا میں تھا، روزے کی حالت میں مسجد میں جب میں گیا ظہر کی نماز کے لیے، جمعرات کا دن تھا، تو میں وضو بنا رہا تھا جب مسجد میں، تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد ایک لڑکا مسئلہ پوچھتا ہے کہ مولانا ایک بات بتائیے، ابھی ہم جو کلہ کر رہے تھے وضو بناتے وقت ایسے پانی، تو کلہ کرنے کے بعد زبان میں تھوڑا پانی تو لگا ہی رہتا ہے، بھائی آپ نے ایسے لیا پانی، جو کلہ کیا تو پانی تو تھوڑا سا زبان میں لگا ہی ہے، آپ دانتوں سے ایسے تھوڑی کرتے ہیں، ایسے تھوڑی کرتے ہیں، آپ نے پانی لیا کلہ کیا، اب زبان میں جو پانی لگا رہ گیا، چپکا رہ گیا، تھوک نگلتے وقت وہ پانی جو زبان میں چپکا ہے اگر وہ حلق کے راستے سے پیٹ میں چلا جائے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ میں نے کہا یار یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، دیکھو کیسا مسئلہ پوچھ رہا ہے بیچارہ۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے مسئلہ تو اچھا پوچھا ہے، لیکن کل جمعہ ہے، انشاءاللہ جمعے کے خطبے میں وہ مسئلہ بیان کروں گا، سب کو فائدہ ہو جائے گا، تمہارے اکیلے کو کیا ہے، کل ہم جمعے میں بتا دیں گے انشاءاللہ۔ اگلے دن جمعہ تھا، وہ پہلی صف میں آ کے بیٹھا ہوا تھا کہ آج مولانا صاحب مسئلہ بتائیں گے، اور لوگوں سے میں کہوں گا کہ دیکھو میں نے پوچھا تھا۔ مجھے ایک دن کا جو موقع ملا، اس ایک دن میں مجھے میرے محلے کے اور گاؤں کے لوگوں نے بتایا مولانا کیا پوچھ رہا تھا، میں نے کہا کل بتاؤں گا انشاءاللہ جمعے میں۔ ارے وہ تو بڑا بے ایمان آدمی ہے، بڑا کمینہ آدمی ہے، وہ مسئلہ پوچھتا ہے آپ کے پاس آتا ہے، اس نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہے، اپنی بیٹی کا حق مارا ہے، اپنے بیٹوں کو دے دیا اپنی زندگی میں کہ جاؤ یہ تمہارا یہ تمہارا، اور بیٹیوں کی شادی کر دی، اس کو کچھ دیتا ہی نہیں، کہتا نہیں بیٹیوں کا کیا ہے، شادی کر تو دی، جہیز دے تو دیا، نہ اپنی بہن کو دیا نہ بیٹیوں کو دیا۔ اب دوسرے دن جب جمعے کا دن تھا، میں نے خطبہ دیا، اور آدھے گھنٹے کا ہی خطبہ ہوتا ہے، میں نے اسی خطبے میں بیان کیا کہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، زبان کا چپکا ہوا پانی اگر حلق کے راستے سے پیٹ میں چلا جائے تو روزے پہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ اتنا اہم سوال، اتنا اہم مسئلہ، لیکن پوچھنے والے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق مار کے کھا گئے، وہ لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ روزے پہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے۔
میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسود کو کیا بتایا؟ آئے اسود، سب سے پہلے تمہارے پاس جو دوسروں کا مال ہے بکریاں، ان کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو۔ اسود نے کہا ٹھیک ہے۔ اسود ان بکریوں کو لے کر گئے اور خیبر کے قلعے کے دروازے پر ان بکریوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بکریوں کو وہیں تک لاتے تھے اور وہیں چھوڑ دیتے تھے، بکریاں وہیں سے اپنے اپنے گھر چلی جاتی تھیں۔ جب قلعے میں بکریاں داخل ہو گئیں تو بکریاں اپنے اپنے مالکوں کے گھر پہنچ گئیں، اپنے اپنے گھر چلی گئیں۔ اسود آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، میں نے بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دیا، جن کی بکریاں تھیں میں نے ان تک پہنچا دی، اب مجھے بتائیے کہ اب میرا کیا کام ہے؟ اسلام لایا ہوں، کلمہ میں نے پڑھا ہے، اب میں کیا کام کروں؟ مجھے کوئی کام بتائیے۔ نماز کا وقت نہیں تھا، اگر نماز کا وقت ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے کہ اسود تم نماز پڑھ لو۔ رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا، اگر رمضان کا مہینہ ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے اسود تم روزہ رکھو۔ حج کا بھی سیزن نہیں تھا، اگر حج کا سیزن ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے اسود اب تم حج کرنے کے لیے چلے جاؤ۔ نماز کا وقت نہیں، رمضان کا مہینہ نہیں، حج کا سیزن نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اسود تلوار اٹھاؤ اور فلاں فلاں جگہ پر ہمارے صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں، تم بھی اس جنگ میں شامل ہو جاؤ، تم بھی اس جنگ کے اندر شریک ہو جاؤ۔ اگر زندہ واپس آ گئے تو غازی کہلاؤ گے، اور اسی جنگ میں اگر قتل کر دیے گئے تو شہید ہو جاؤ گے، اور شہید کے لیے جنت ہے۔ اسود نے تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں چلا گیا، اور اسود میدان جنگ میں لڑا، اس نے 2 کافروں کو قتل بھی کیا، اس نے 2 کافروں کو مارا بھی، لیکن ابھی میدان جنگ میں لڑ ہی رہا تھا کہ اسود کی گردن پر بھی تلوار چل جاتی ہے اور اسود بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ ابھی اسلام لایا تھا، اب شہید ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو پہچان بھی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کون ہے۔ یہ آیا، ہماری طرف سے لڑنا شروع کیا، 1-2 کافروں کو مارا اور خود مر گیا۔ یہ کون آدمی ہے؟ ہم تو اس کو جانتے نہیں ہیں، یہ آج ہی اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ کون آدمی ہے؟ اللہ کے نبی کو بلایا گیا، ایک اجنبی آدمی قتل کر دیا گیا ہے، ہماری طرف سے لڑ رہا تھا، مارا گیا ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، ہم اس کو دفن کریں یا کیا کریں، ہم اس کی جنازے کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آنے کے بعد آپ نے اسود کی لاش دیکھی، اسود کی باڈی دیکھی، شہید پڑا ہے، اسود کی گردن پہ تلوار چلی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا صحابیو یہ تمہارا بھائی ہے، آج ہی تو اسلام لایا ہے، آج ہی تو اس نے کلمہ پڑھا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، آج ہی تو اس نے یہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے اور میدان جنگ میں آ گیا۔ جس وقت اس نے کلمہ پڑھا تھا نماز کا وقت نہیں تھا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، حج کا سیزن نہیں تھا، اس لیے ڈائریکٹ میں نے جہاد کے لیے بھیج دیا ہے، اور یہاں بھی آیا تو قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا۔ آئے میرے ساتھیوں، آئے میرے صحابیوں، یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، لیکن اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا، صرف اس لیے کہ اس نے آج یہ کلمہ پڑھا تھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ غور کرو، کلمہ پڑھا، ایک وقت کی نماز نہیں، ایک بھی روزہ نہیں، اور کہاں گیا؟ جنت کے اندر۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو کہاں جاتا؟ اگر اس کلمے کو پڑھے بغیر مر گیا ہوتا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوتا؟ میرے بھائیوں، یہ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یہی وہ کلمہ ہے جو قبل الموت کوئی پڑھ لے، بیفور ڈیتھ، مرنے سے پہلے اگر کوئی اس کلمے کو پڑھ لے اور اسلام لے آئے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، اور اس کلمے کو پڑھے بغیر مر جائے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کلمے کی حقیقت۔ ایک 12 سال کا لڑکا ہے یہودی، اللہ کے نبی کی مجلس میں آتا تھا، بیٹھتا تھا، تقریر سنتا تھا، واعظ سنتا تھا، نصیحت سنتا تھا، اور اللہ کے نبی کی خدمت بھی کرتا تھا۔ اپنے گھر آ کر کہتا تھا کہ ابو جان کیا میں اسلام لے آؤں؟ مجھے محمد کی باتیں بہت پسند ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں۔ لیکن عمر کتنی ہے اس کی؟ 12 سال۔
اور جب اپنے باپ سے کہتا تھا کہ ابو مجھے اللہ کے رسول کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، کیا میں ان کی باتیں مان لوں، اسلام لے آؤں؟ تو اس کا باپ آنکھیں پھاڑ کے کہتا تھا کیا تو محمد کا کلمہ پڑھے گا، محمد کی بات مانے گا؟ جوتا اٹھاؤں گا بھی لگاؤں گا، چپل سے ماروں گا۔ بیچارہ ڈر جاتا تھا اور اپنے باپ کے غصے کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کر پاتا تھا۔ ایک دن بیمار ہو گیا، کچھ دن بیماری میں مبتلا رہا، لیکن اب اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی، حالت گمبھیر، سیریس۔ ادھر اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ جو یہودی لڑکا یہاں آیا کرتا تھا، میری باتیں سنتا تھا، نصیحت ہم سے حاصل کرتا تھا اور ہماری خدمت بھی کرتا تھا، وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا چلیے ہمدردی اور انسانیت کے ناطے اس بچے کو دیکھنے چلیں، دیکھیں کیا بات ہے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے چلیں۔ اللہ کے رسول اس کی عیادت کے لیے گئے، دروازے کو کھٹکھٹایا، اس کے باپ نے دروازہ کھولا، کہا میں محمد ابن عبداللہ تمہارے بچے کو دیکھنے آیا ہوں۔ کہا آئیے۔ اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ یہودی کے گھر میں اللہ کے نبی داخل ہوتے ہیں، اس بچے کی حالت دیکھتے ہیں، اس کی کنڈیشن بڑی خراب ہے، آپ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اس کی حالت بہت خراب، اب مرا کہ تب مرا، روح کب سے انسری سے پرواز کر جائے۔ ایسے موقع پر لوگ مریض کو تسلی دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نہیں دوا کھاتے رہنا، نہیں تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، انشاءاللہ تم صحیح ہو، کوئی بات نہیں، تم صحیح ہو جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ گے، اچھے ڈاکٹر کو۔ لوگ یہی تسلی دیتے ہیں مریض کو، لیکن اللہ کے نبی اس کو ایسی کوئی تسلی نہیں دے رہے ہیں۔ آپ اس سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم بہت جلدی صحیح ہو جاؤ گے، آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آنسو بھی اس لیے ہیں کہ اگر یہ بچہ اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، کیونکہ 12 سال کی عمر بالغ ہو چکا ہے۔ عرب کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بالغ ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی، اور جب رخصتی ہوئی تو 9 سال کی تھی، اور 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ بالغ ہو گئی، نہیں بالغہ تھی۔ میرے بھائیوں، ماحول اور مزاج کا فرق ہوتا ہے، یہ تو 12 سال کا ہے لڑکا، آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں کہ بچہ مرنے والا ہے، اور اگر اسی کنڈیشن میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، جبکہ اس بچے کا دل اسلام کی طرف مائل ہے۔ آپ اس بچے کو تسلی نہیں دے رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹے تم جلدی صحیح ہو جاؤ گے، بلکہ اس بچے کے سر پر، اس لڑکے کے سر پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں، اور ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں قُلْ يَا غُلَامُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آئے بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو، آئے غلام لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ غلام عرب کے اندر کسی بھی چھوٹے سے بچے کو بھی کہا جاتا تھا۔ آپ نے اس سے کہا قل یا غلام لا الہ الا اللہ، بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لے، بچے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، پڑھ لے۔ اس نے نبی کے چہرے کو دیکھا، پھر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا کہ میرا باپ کیا کہتا ہے۔ اس کے باپ کو آج رحم آ گیا، اور باپ کہنے لگا کہ بیٹا تمہارا دل محمد رسول اللہ کی طرف لگا رہتا تھا، تم پہلے بھی یہی چاہتے تھے، تمہارا پہلے بھی یہی دل تھا کہ میں محمد رسول اللہ کی باتوں پر ایمان لے آؤں، اور آج بھی تم مجھے دیکھ رہے ہو، تمہارا آخری وقت ہے۔ اے میرے بیٹے، میں نہیں چاہتا کہ مرتے وقت میں تمہارا دل توڑوں۔ اس باپ کی زبان سے نکلا اطیع ابا القاسم یا بنیا، اطیع ابا القاسم، اے میرے بیٹے تم ابو القاسم کی بات مان لو، تم محمد رسول اللہ کی بات مان لو، یعنی اللہ کے نبی تم سے جو کہہ رہے ہیں تم ان کی بات مان لو، یعنی کلمہ پڑھنا چاہو تو کلمہ پڑھ لو، میری طرف سے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کھلی چھوٹ دیتا ہوں۔ اب اس بچے نے جو 12 سال کا تھا، اپنے باپ کی پرمیشن سنی، اجازت سنی، تو فوراً کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے یہ کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھتے ہی وہ اسلام لے آیا، کلمہ پڑھتے ہی وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھتے ہی اسلام کے دائرے کے اندر وہ داخل ہو گیا۔ اور تعجب تو یہ کہ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ابھی کلمہ نکلا ہی تھا کہ اس کی کلمے کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ وہ یہودی بچہ جو ابھی کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح بھی نکل گئی۔
سب دیکھ رہے ہیں، دھڑکنیں بند، سانس بند. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے پاس بیٹھے تھے، جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ انتقال کر گیا، یہ بچہ مر گیا، لیکن اب چہرے پر رونا پن نہیں، چہرہ بگڑا ہوا نہیں، بلکہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور آپ اس کے سر کے پاس سے اٹھے اور کھڑے ہو کر یہ جملے آپ نے اپنی زبان سے ادا کیے: الحمدللہ الذی انقذہ عن النار. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیا، جس نے اس بچے کو جہنم کے آگ میں گرنے سے بچا لیا، جہنم میں جلنے سے بچا لیا. میرے بھائیوں، 12 سال تک وہ بچہ کافر رہا، 12 سال تک اپنی منمانی کرتا رہا، 12 سال تک اسلام نہیں لایا، ایمان نہیں لایا، اور جب مرا کلمہ پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو تعجب تو یہ کہ مرنے کے بعد ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھا، ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، تھوڑا سا مال بھی غریبوں اور مسکینوں میں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات نہیں کیا. لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ عن النار. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. یہ بچہ کلمہ پڑھتے ہی جنت کے اندر داخل ہو گیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا. یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. اس کلمے کو کلنکت ہونے سے بچاؤ. لا الہ الا اللہ بھی پڑھو اور کہو بابا 10 سالیں ہو گئیں، 15 سالیں ہو گئیں، بیٹا نہیں ہو رہا ہے، بیٹی نہیں ہو رہی ہے، مجھے بیٹا دلا دو، بیٹی دے دو. یہ کلمے کو کلنکت کرنا ہوا، یہ کلمے پر داغ لگانا ہوا. اور ایسے کلمے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو کہ تم اللہ کو بھی پکارو اور دوسرے کو بھی پکارو، نہیں. خالصتاً للہ، صرف اللہ کو پکارا جائے گا، بس اللہ سے مانگا جائے گا، بس. اچھا، 2 واقعے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اور دونوں نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی اور کہاں گئے؟ جنت میں. ایک اسود اور دوسرا یہ. آئیے اب ایک واقعہ میں آپ کو ایسا بتاتا ہوں کہ آپ تعجب کریں گے. پوری زندگی نبی کی خدمت کی، نبی کا ساتھ دیا، لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا. نبی کی خدمت کرنے کے باوجود وہ آدمی کہاں گیا؟ جہنم میں گیا. واقعہ سنا ہوگا نا آپ نے، ابو طالب کا. کون تھے؟ نبی کے چچا. خدمت کتنی کی، خدمت کتنی کی آپ کو اندازہ نہیں. اللہ کے، یہاں سے اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. اللہ کے نبی جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. باپ پہلے ہی انتقال کر چکے تھے 2 مہینہ. اے بھیا جس کو اٹھنا ہو ابھی سے اٹھ کے چلے جاؤ یار، ایک ایک کر کے اٹھ رہے ہو، ڈسٹرب کر رہے ہو سامنے سے. باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. اور جب محمد الرسول اللہ کی عمر 6 سال کی ہوئی، اور 6 سال کتنا بڑا بچہ ہوتا ہے آپ کو اپنے دماغ میں رکھیے. 6 سال کا بچہ جب نبی اکرم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو کہاں آئے؟ اپنی ماں کے ساتھ مدینے آئے. یسرب اس کا پرانا نام تھا، یسرب. مدینے آئے اپنے ننیال، اپنے نانا ماموں کے یہاں. اور جب ماں 1 مہینہ مدینے میں رہنے کے بعد جب مکے کی طرف پھر لوٹنے لگی تو مدینے سے کچھ ہی تھوڑی دوری پر ایک مقام تھا جس کا نام تھا مقام ابوا، اور وہیں پر محمد الرسول اللہ کے باپ عبداللہ دفن تھے. ماں اپنے شوہر کی، محمد الرسول اللہ کی ماں اپنے پتی کی، اپنے ہسبینڈ کی قبر کو دیکھنے کے لیے گئی اور اپنے بیٹے سے کہا محمد چلو ہم تمہیں بھی تمہارے باپ کی قبر دکھاتے ہیں. اور جب اشارہ کیا کہ یہ تمہارے باپ کی قبر ہے، وہیں پر ماں اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکی، یاد آئی اور اٹیک کرتا ہے محمد کی ماں آمینہ کو، اور اسی جگہ پر مقام ابوا پہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس آمینہ کی بھی روح نکل جاتی ہے. باپ کی قبر کو دیکھتے دیکھتے بیٹے نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا. سوچئے
باپ کی قبر کو ابھی دیکھ بھی نہیں پایا صحیح سے، اور اسی جگہ پر ماں کا بھی انتقال ہو گیا اور وہیں پر ان کی ماں کو بھی دفن کیا گیا۔ سوچو 6 سال کی عمر میں باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، اب کس نے پالا؟ عبد المطلب نے، لیکن عبد المطلب بھی صرف 2 سال تک پال پائے۔ یہاں 8 سال کے ہوئے محمد ابن عبداللہ، ادھر عبد المطلب بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ 8 سال کی عمر میں ابو طالب نے اپنے ہاتھ میں لیا اپنے بھتیجے کو، اور 8 سال سے لے کر 25 سال تک اپنے پاس رکھا، کھلایا پلایا، پال پوس کر بڑا کیا، اور 25 سال کی عمر میں پہلی شادی حضرت خدیجہ سے کرائی جن کی عمر 40 سال تھی میرے بھائیوں، اور 40 سال کے جب آپ ہوئے تو آپ کو نبوت ملی۔ سوچئے 8 سال سے لے کر 40 سال تک ابو طالب نے خیال رکھا، یہ 32 ایئر 32 سال کی زندگی ابو طالب اپنے پاس رکھے رہے، کھلاتے رہے پلاتے رہے، پروان چڑھاتے رہے، اور جب اللہ کے رسول کو رسالت ملی، نبوت ملی، اور آپ نے جب توحید کی دعوت دی تو دشمنوں سے بچاتے رہے، حفاظت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب دشمنی حد سے آگے بڑھ گئی اور تمام کافرین مکہ متفق ہو کر نبی ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابو طالب اب پانی بہت آگے چڑھ گیا ہے، سر سے اوپر چڑھ چکا ہے، تمہارے بھتیجے کی لنترانی اب ہم نہیں سنیں گے، بہت الٹا سیدھا غلط سلط ہمارے معبودوں کے بارے میں تمہارا بھتیجا بول چکا ہے، اب اس کی زبان پر کنٹرول کرو، اور نہیں کرتے ہو تو ہم اس کو اپنے حساب سے سزا دیں گے، بعد میں یہ مت کہنا کہ میرے بھتیجے کا قتل کر دیا، میرے بھتیجے کو مار ڈالا۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد کو بلایا اور کہا بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، میرے ناتواں کندھوں پر، میرے کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، یہ میرے دشمن اب تیرے دشمن بن چکے ہیں، خون کے پیاسے ہیں، تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو دین کی دعوت چھوڑ دے، توحید کی دعوت چھوڑ دے، ان کو ان کے اسی حال پہ رہنے دے، تو ان کو برا بھلا مت کہے، چھوڑ دے ان کو ان کے حال پر۔ اللہ کے نبی صفائی پیش کر رہے ہیں، اے چچا میں برا بھلا کہاں کہتا ہوں، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ چچا نے کہا بھتیجے چھوڑ دے ان کو، ان کے حال پر رہنے دے، یہ بھی کہنا بند کر دے اگر میری زندگی میں تجھے کسی نے مار دیا یا قتل کر دیا تو میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاؤں گا۔ چچا کا یہ جواب سن کر اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، صرف ایک ہی جملہ بولا، آئے چچا جان میں دین کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا، میں توحید کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا، اگر یہ کافرین مکہ سورج اکھاڑ کے لائیں اور داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند اکھاڑ کے لائیں بائیں ہاتھ پہ لا کر رکھ دیں، پھر بھی میں دعوت دیتا رہوں گا، دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ اپنے چچا سے یہ کہہ کر جا رہے تھے اگر آپ کو بھی میری مدد نہیں کرنی ہے تو ہٹ جائیے راستے سے، آج کے بعد ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے، میں اب جا رہا ہوں دوسری طرف۔ جب آپ نے پیٹھ پھیری روتے ہوئے تو چچا نے آواز دیا اے محمد ابن عبداللہ یا ابن اخی، آئے میرے بھائی کے بیٹے، آئے میرے بھتیجے ادھر آؤ۔ اللہ کے نبی آتے ہیں، جی چچا میں تیری آنکھ میں آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا، تجھے تیرے رب نے جو دعوت دے کر بھیجا ہے جا کھل کر وہ دعوت دے، دیکھتا ہوں میری زندگی میں تیرا کون کیا کرتا ہے، تیرے اوپر کھروچ بھی اگر آ گئی تو میری تلوار میان سے باہر نکل جائے گی، دیکھتا ہوں کہ کون کیا کہتا ہے تجھے، جا تجھے جو دعوت کا حکم دیا گیا ہے تو اس کام کو پورا کر۔ چچا نے اجازت دے دی، باوجود اس کے کہ خطرہ تھا کہ دشمن کہیں محمد کو قتل نہ کر دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں دعوت دیتے رہے، اور ایک دن آیا یہی چچا بیمار ہو گئے، مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، آخری وقت آیا چچا کا ابو طالب کا، اب مرے کہ تب مرے، تو اللہ کے رسول اپنے چچا کے پاس بیٹھ گئے، وہی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، اس لیے نہیں کہ میرے چچا کا انتقال کا وقت قریب ہے، بلکہ اس لیے کہ میرے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اور بغیر کلمے کے اگر یہ میرا چچا اس دنیا سے چلا گیا تو جہنم میں جائے گا۔ آپ کہتے ہیں قل یا امی لا الہ الا اللہ
آئے میرے چچا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، آئے میرے چچا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اور چچا جواب دیتے ہیں نہیں بیٹا۔ اللہ کے نبی نے آگے جو جملہ کہا وہ سنیے گا بڑے غور سے۔ آپ نے کہا چچا اگر آپ کو ڈر ہے کہ لوگ سن لیں گے اور بعد میں تانے ماریں گے کہ دیکھو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، تو ایک کام کریے۔ اللہ کے رسول نے اپنا کان بڑھا دیا، اپنے چچا کو اٹھا لیا اور چچا کا منہ اپنے کان میں لگا دیا اور کہا قل یا عمی فی اذنی لا الہ الا اللہ۔ آئے میرے چچا میرے کان میں پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہم جانیں آپ جانیں، بس میرے کان میں پڑھ دیجئے، میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ۔ قیامت کے دن میں اللہ سے گواہی دوں گا، اے اللہ مرتے وقت میرے چچا نے میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھا، تو بخش دے، اور انشاءاللہ میں اللہ سے بحث حجت کر کے آپ کو بخشوا لوں گا، اللہ کے سامنے گواہی دے کر میں آپ کو جنتی بنوا دوں گا، اللہ سے سفارش کر کے میں آپ کو جنت میں لے جاؤں گا، میرے کان میں پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن چچا ابو طالب کہتے ہیں بھتیجے میں نہیں چاہتا کہ میں مرتے وقت اپنے باپ کا اپنے دادا کا دین چھوڑوں۔ آئے میرے بھتیجے میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد میرے لوگ یہ کہیں کہ دیکھو ابو طالب اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا، بد دین ہو کر مرا، بے دین ہو کر مرا۔ آئے میرے بھتیجے سوری میں تمہارے کان میں بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتا، میں چپکے سے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کروں گا۔ آئے میرے بھتیجے میں اسی دین پہ مرنا چاہتا ہوں جو میرے باپ کا میرے دادا کا دین تھا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا، بغیر کلمہ پڑھے مر گئے۔ پوری زندگی نبی کی خدمت کی، پوری زندگی نبی کی سیوا کی، پوری زندگی نبی کو چاہا، پوری زندگی نبی کو مانا، پوری زندگی نبی کا ساتھ دیا، لیکن کلمہ پڑھے بغیر مر گئے۔ کہاں گئے؟ جہنم میں۔ اور ایک بار اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کی کہ اے اللہ میرے چچا کو بخش دے، وہ مجھے بہت چاہتا تھا، میری بہت خدمت کی، میری بہت دیکھ ریکھ کی، اللہ میرے چچا کو بخش دے۔ اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا یہ کہتے ہوئے کہ محمد سے کہہ دو کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کافر اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تیرا چچا حالت کفر میں مرا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ 70 مرتبہ بھی اے محمد اپنے چچا کے لیے تم دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تیرا چچا کلمہ پڑھے بغیر مر گیا، تیرے چچا کو ہم جہنم ہی دیں گے، جنت نہیں مل سکتی، اس کو بخشیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کی دعا کو ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا اور کہا کہ تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا اے اللہ وہ مجھے بہت چاہتا تھا، میری بڑی خدمت کی، تو اللہ نے فرمایا اے محمد تمہاری خدمت کی مانتا ہوں اس بات کو، لیکن جنت نہیں دے سکتا، رہے گا تیرا چچا ہمیشہ جہنم کے اندر۔ ہاں اتنا کر سکتا ہوں، اتنا کر سکتا ہوں کہ تیرے چچا کو ہم سب سے ہلکا عذاب دیں، سب سے کم عذاب دیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے چچا کو سب سے ہلکا عذاب دیتا ہے، ان کے دونوں پیروں کے تلوے کے نیچے، یہ دونوں پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی 2 چنگاری، چنگاری جانتے ہو چولہے میں جب لکڑی جلاتے ہو تو چنگاری نکلتی ہے نا، پھٹ سے پھوٹتی ہے ایک دم، 2 چنگاری ایک اس پیر کے نیچے اور دوسرا دوسرے پیر کے نیچے رکھ دی بس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پیر کے تلوے کے نیچے آگ کی 2 چنگاری کی وجہ سے بھی یغلی منہما دماغہ، آگ کی دونوں چنگاریوں سے بھی میرے چچا کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے چولہے پر پانی رکھ دیا جائے اور کھول رہا ہو، ابل رہا ہو، ایسے ہی ان دونوں چنگاریوں سے میرے چچا کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہے۔ میرے بھائیوں پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کلمہ نصیب جس کو ہوا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی وہ تو جنت میں گیا، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے پوری زندگی نبی کی خدمت کی، نیکی کی، نبی کے ساتھ حسن سلوک کیا، لیکن آخری وقت بھی کلمہ نہیں پڑھا تو وہ جہنم میں چلا گیا، یعنی ابو طالب۔ تو یہی کلمہ انسان کو جنتی بناتا ہے، یہی کلمہ انسان کو جہنمی بناتا ہے۔ یہ پہلی چیز ابھی لا الہ الا اللہ پر میں نے تھوڑا زیادہ وقت آپ کا لے لیا، دوسری چیز پر ہم آپ کو تھوڑا سا کھینچ کر لاتے ہیں
وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ آپ بائک سے جا رہے ہیں یا فور ویلر سے جا رہے ہیں اور آپ کو بیچ راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا دکھ جائے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو سائیڈ میں لگائیں اور کیلے کے چھلکے کو بیچ سڑک سے ہٹا کر آپ باہر پھینک دیں، کیونکہ آپ تو گزر جائیں گے گاڑی کو دائیں بائیں کر کے، لیکن کہیں کوئی بوڑھا آدمی، کوئی اندھا آدمی اگر اس کا پیر اس کیلے کے چھلکے پر پڑ گیا اور پھسل کے گر گیا تو میرے بھائیوں، بڑھاپے میں تو ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو جلدی جڑتی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی کانٹا پڑا ہے تو اس کو ہٹا دو، کوئی چھلکا پڑا ہے تو اس کو ہٹا دو، کوئی پتھر پڑا ہے تو اس کو ہٹا دو۔ یاد رکھیے گا اور مسئلہ جان لیجئے گا، جس طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ثواب ہے، جس طرح راستے میں پڑی ہوئی نقصان دینے والی چیز کو ہٹا دینے پر ثواب ہے، اسی طریقے سے جان بوجھ کر عمدن اور قصدن بیچ راستے میں لوگوں کے گزرنے کی جگہوں پر جان بوجھ کر کیلے کا چھلکا پھینکنا، کانٹے پھینکنا، کوڑا پھینکنا، ناک جھاڑنا، تھوکنا، بلغم تھوکنا، بلغم کا پلٹنا، اسی طریقے سے پتھر کا پھینکنا، یہ سب چیزیں باعث عذاب بھی ہیں اور باعث گناہ بھی ہیں۔ اگر تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ثواب کا کام ہے تو جان بوجھ کر راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو پھینکنا گناہ بھی ہے۔ ہٹائیے۔ اسی طریقے سے آپ کوئی سامان خریدنا چاہتے ہیں اور آپ نے بیچ سڑک پر اپنی گاڑی کھڑی کر دی۔ غلط جگہ پر گاڑی کو پارک کرنا بھی لوگوں کو تکلیف دینے کے ضمن میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے گھر میں شادی ہو رہی ہے اور گھر کے باہر آپ نے ٹینٹ لگا دیا، جبکہ وہ گزرنے کا راستہ ہے، لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، آپ نے شادی کا ٹینٹ لگا دیا۔ اب آپ کے گھر پہ ہونے والی شادی میں راستہ آپ نے روک دیا، اب لوگوں کو گھوم کر 2 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے اور گھوم کر 2 کلومیٹر دور سے آنا پڑتا ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کا راستہ نہیں روک سکتے ہیں۔ آنے جانے والے راستے میں، ارے کوئی سیریس کنڈیشن میں مریض ہے بیچارہ جو 5 منٹ میں اگر ہاسپٹل نہیں پہنچا تو مر جائے گا، سیریس کنڈیشن میں پتہ چلا کہ راستہ رکا ہوا ہے، راستہ رکا ہوا ہے، یہ آنے جانے والوں کو تکلیف دینا یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ راستہ نہیں روک سکتے ہیں کسی کا۔ اسی طریقے سے لوگوں کو تکلیف دینے کا ایک معنی یہ بھی ہے، ابھی رمضان کا مہینہ جو 2 مارچ سے شروع ہو رہا ہے، ابھی آپ دیکھیے گا، مجھے نہیں معلوم آپ کے بہار کو بنگال میں کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یوپی میں آئیے، رات کے 2 بجے مسجدوں میں مائک پکڑ لیں گے اور مائک پکڑ کے زور زور سے چیخیں گے اور چلائیں گے، روزے دار بھائیوں اٹھیے، ماں بہنوں اٹھیے، سحری بنائیے، لوگوں سحری کر لیجئے، سحری کا ٹائم ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، پھر 10 منٹ بعد چلائیں گے، 50 منٹ باقی ہے، نظم پڑھیں گے، نعت پڑھیں گے، حمد پڑھیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں تکلیف دینے کے ضمن میں آتی ہیں۔ کس نے آپ کو اتھارٹی دی اور پاور دیا کہ آپ رات میں 2 بجے مائک پہ چلائیں اور آپ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں؟ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ آپ لوگوں کو روزے کے لیے اٹھائیں؟ روزہ رکھنا فرض ہے، روزے کے لیے اٹھانا کسی حدیث میں نہیں آیا ہے۔ روزے کے لیے اٹھاتے ہو؟ کبھی فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو رات کے 2 بجے سے اٹھایا؟ مائک پکڑ کے کہیے لوگوں فجر کی اذان ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، اٹھیے اٹھیے، پھر 50 منٹ باقی ہیں اٹھیے، 40 منٹ باقی ہیں اٹھیے۔ ارے نماز زیادہ افضل عبادت ہے یا روزہ؟ آپ بھی کہیں گے نماز، نماز کے لیے تو آپ نے کبھی نہیں اٹھایا، پھر روزے کے لیے آپ اٹھائیں گے؟ اور معاف کیجئے گا، سب کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے، آپ روزے داروں کو اٹھا رہے ہیں نا، لیکن وہ بوڑھا آدمی بھی آپ کے چیخنے اور چلانے سے نیند میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کی جس کے اوپر روزہ ہے ہی نہیں، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، ڈاکٹروں نے روزہ رکھنا منع کر دیا، 90 سال کی عمر ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، فدیہ دے گا، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، اس کے اوپر بس یہی ہے۔ اب آپ روزے کے لیے اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی اٹھ رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ایک تو میرے پاس آیا لکھنؤ میں کہ مولانا ہماری مسجد میں اتنی زور زور سے چلاتے ہیں کہ میرا باپ جس کی عمر 85 سال کی ہو چکی ہے اور بیمار رہتا ہے،
مجھے نیند کی گولی دینا پڑتی ہے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی. جب رات کے 10 بجے ہم اس کو نیند کی گولی دیتے ہیں تب اس کو نیند آتی ہے. میں نے اس کا پرچہ دیکھا, ڈاکٹر نے اس کی نیند کی گولی میں ڈپران 10 mg لکھا ہوا تھا. 5 mg کی کھانے پر نیند نہیں آتی تھی, ڈپران 10 mg کی لیتا ہے, یہ کھا کر اس کو نیند آ رہی ہے. کہا مولانا جب آواز آتی ہے مسجد کی تو میرا باپ جاگ جاتا ہے اور اس کے بعد پوری رات وہ تڑپتا ہے, وہ بچلتا ہے, پھر اس کو نیند نہیں آتی ہے. وہ برین, دماغ ڈپریشن کا شکار ہے, بڑی مشکل سے تو وہ سوتا ہے, لیکن رات کے 2 بجے یہ لوگ چیخ چیخ کر ہمارے باپ کو جگا دیتے ہیں. اس کو دین کا کام آپ سمجھتے ہو کہ رات کے 2 بجے اٹھ گئے اور چلا رہے ہیں اور بوڑھے کی نیند میں ڈسٹرب ہو رہا ہے. اسی طریقے سے وہ عورتیں بیچاری جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ یہ دودھ جب یہ کھانا کھائیں گی تو دودھ بنے گا, اور جب دودھ بنے گا تو بچے کو پلائیں گی. اگر یہ روزہ رکھیں گی تو بچہ بھوکا مر جائے گا جو اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے. اس لیے ابھی یہ روزہ نہ رکھیں. تو جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں جو روزہ نہیں رکھ پا رہی ہے اس مجبوری کی وجہ سے, آپ ان کے بھی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں. شریعت میں نہیں ہے کہ کسی کی نیند میں آپ ڈسٹرب کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد کی نماز پڑھنے بھی جب اٹھتے تھے تو اتنے آہستہ سے اٹھتے تھے کہ ان کی بیوی حضرت عائشہ نہ جاگ جائیں, بیوی حضرت عائشہ کی نیند نہ کھل جائے, اور آپ مائک پہ پکڑ پکڑ کے چیخیں اور چلائیں کہ روزے دار بھائیو اٹھیے اور سحری کیجئے, اٹھیے اور سحری بنائیے. یہ چیز باعث ثواب نہیں بلکہ باعث گناہ ہے, کیونکہ آپ تکلیف دے رہے ہیں ان لوگوں کو بھی جن کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے, ڈاکٹر نے منع کیا بھی روزہ نہیں رکھیں, اگر روزہ رکھیں گی تو بھوکا رہنا پڑے گا, اور جب بھوکا رہیں گی تو پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کو جب غذا کی چیز نہیں ملے گی تو بچہ پیٹ میں مر جائے گا. کہا وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے لیکن آپ ان کی بھی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ جگا رہے ہیں, تو یہ چیز تکلیف دینے کے ضمن میں آتی ہے. اماطۃ الاذان طریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. اور تیسری چیز اس حدیث میں بتائی گئی ہے والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. آج شرم و حیا ہمارے معاشرے سے نکل گئی, شرم و حیا ختم ہو گئی. بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت, جب تیرے اندر شرم نہ رہی, جب تیرے اندر سے شرم نکال لی گئی تو پھر جو تیرا دل چاہے وہ کر. یعنی جب شرم ہی نہیں رہے گی تو انسان کے دل میں جو آئے گا وہ کرے گا, جو آئے گا وہ کرے گا. شرم نہیں رہی. اور اس ویسٹرن کلچر نے, اس پشچمی سبھیتا نے, اس مغربی تہذیب نے آج شرم و حیا کا جنازہ مردوں کے اندر تو چھوڑیے عورتوں کے اندر سے بھی نکال کر رکھ دیا ہے. ہمیں نہیں معلوم آپ کے بہار کا حال, ہمیں نہیں معلوم آپ کے بنگال کا حال. آئیے ہمارے اتر پردیش کی طرف اور لکھنؤ کی سرزمین پر بڑے بڑے حاجی, بڑے بڑے نمازی, بڑے بڑے قاری, بڑے بڑے حافظ, بڑے بڑے ملا اور مولویوں کی لڑکیاں انسٹاگرام پر ریل بنا رہی ہیں, سر سے دوپٹے اتر چکے ہیں, اسکرٹ پہن کر اور شارٹ کپڑوں میں ریل بناتی ہیں, وہ بھی بے حیائی کے ساتھ اور یاریت کے ساتھ, اور ننگی ننگی ریل بناتی ہیں, بیہودہ ریل بنا رہی ہیں. اور جب حاجیوں, نمازیوں, ملا اور مولویوں کی لڑکیوں کا یہ حال ہے تو پھر بڑے بڑے امیروں کی لڑکیوں کا حال کیا ہوگا, امیر زادیوں کا حال کیا ہوگا, ماڈرن کلچر میں پلنے والی لڑکیوں کا حال کیا ہوگا. ویسٹرن کلچر نے, پشچمی سبھیتا نے, مغربی تہذیب نے آج ہماری لڑکیوں کو اتنا بے شرم بنا دیا ہے. تصور کریں آپ, گھر میں رہنا ان کو بکواس لگتا ہے, گھر میں رہنا کہتی ہیں یہ 4 دیواری میں قید کر کے رکھ دیا ہے. واہ میری بیٹیوں, واہ میری قوم کی بچیوں, واہ میری قوم کی بہنوں, اپنے گھر میں رہ کر اپنے باپ کے لیے کھانا بنا دینا شرم کی بات ہے, اپنے بھائی کے لیے کھانا بنا دینا شرم کی بات ہے. ایئر ہوسٹس بن کر ہوائی جہاز میں, ایروپلین میں پیسنجرز کو کھانا سرو کرنا ترقی کی بات ہے. واہ, یہ کون سی عقل پسندی ہے اور عقل کا دائرہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے کھانا بناؤ تو یہ ذلت سمجھتی ہو, اپنے گھر میں اپنے
اپنے باپ کے لیے کھانا بناؤ تو اس کو تم اپنی انسلٹ سمجھتی ہو، اور تم جب ایئر ہوسٹس بن جاؤ تو پیسنجرز کے سامنے کھانا سرو کرو، بریک فاسٹ سرو کرو تو تم اس کو اپنے لیے ترقی کی راہ سمجھتی ہو۔ اپنے گھر میں اپنے بھائی اور بہنوں کے کپڑے دھل دینا اور صاف کر دینے کو تم اپنے لیے شرم سمجھتی ہو، اور ہاسپٹل میں نرس کا کام کر کے مریضوں کا زخم صاف کر دینا اور دوسروں کے کپڑوں کو دھل دینا اس کو تم اپنے لیے قابل فخر سمجھتی ہو۔ اس ویسٹرن کلچر نے ہماری ماں بہنوں کی عقلوں پر کیسا ڈاکہ ڈالا ہے۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب شرم و حیا نہیں رہی تو جو تیرا دل چاہے وہ کر۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے یہاں عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنے آنا جائز ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہاری عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے آنا چاہیں تو ان کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے مت روکو، اگر وہ آنا چاہیں تو آنے دو، لیکن اس کے باوجود، اس کھلی ہوئی اجازت کے باوجود اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عورتوں، تمہارے لیے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں نماز پڑھنے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں نماز پڑھنے۔ عورتوں کو اگر وہ اجازت مانگیں اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد اپنے شوہر سے، میں مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہتی ہوں، تو نہ شوہر کو روکنے کا حق ہے، نہ باپ کو، نہ بھائی کو۔ مسجد میں اگر نماز پڑھنے جا رہی ہیں تو ان کو مت روکو۔ اللہ کے نبی نے کہا اجازت دے دو، وہ مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے۔ اس اجازت کے باوجود اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ عورتوں کا مسجد، گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے اس وقت بھی عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتی تھی، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم نبی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا، ہم محمد الرسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ نبی کے اس حدیث کے بعد، کہنے کے بعد کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، یہ کہنے کے بعد بھی میرے بھائیوں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں اور جاتی تھیں۔ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، پھر برآمدے میں نماز پڑھنا کھلی صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، پھر گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ سوتی ہے، جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اور رات میں وہ روم بند کر لیا جاتا ہے، تنہائی والا روم، بیڈ روم جس میں وہ سوتی ہے، اس بیڈ روم میں، اس کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں آپ؟ ترتیب دیکھیے، ترتیب۔ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ وہ مردوں سے دور رہے گی۔ اب گھر میں بھی نماز پڑھنا ہے تو برآمدے میں نماز پڑھنا، صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ صحن کھلا ہوا ہوتا ہے، آنگن کھلا ہوا ہوتا ہے، اور برآمدہ گھر کے ایک سائیڈ میں ہوتا ہے، تو گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا گھر کے کوٹھے میں، کمرے میں، بند روم میں، بیڈ روم میں، وہاں نماز پڑھنا برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ گھر میں بھی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، خالہ کا لڑکا، پھوپھا کا لڑکا، چچا کا لڑکا، کچھ بھی ہو، پردہ تو ہے ہی نا، نہ کرتی ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ایک لڑکی کو اپنے چچا کے بیٹے سے بھی پردہ ہے، خالہ کے بیٹے سے بھی پردہ ہے، ماموں کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، پردہ ہے تو ہے، سوچئے۔ تو اس لیے ان لوگوں کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے۔ جب عورت اپنے بند کمرے میں اور بند روم میں نماز پڑھے گی تو ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں سے بھی اس کی ملاقات نہیں ہوگی، تو فرمایا کہ عورت کا بند کمرے میں نماز پڑھنا کھلے ہوئے برآمدے میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ مردوں سے اتنی زیادہ دور رہے گی۔ یہ شرم و حیا بتائی ہے عورت کی۔ عورت سے کہا گیا جتنا تم مردوں سے دور رہو گی اتنا زیادہ تمہارے لیے فائدے مند ہے، اچھا ہے۔ اور ایک اور حدیث سے آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہو ان کو آپ نے فرمایا کہ اگلی صف، پہلی صف تمہارے لیے ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل صف ہے، سب سے افضل صف ہے۔ اور جو لوگ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے یہ نہیں جانتے، اگر ان کو معلوم ہو جائے، آئے لوگوں، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو تم لوگ لڑنے لگو گے اگلی صف کے لیے، اگلی صف کے لیے، پہلی صف کے لیے لڑنے لگو گے، قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، پرچیاں پھینکی جائیں گی پہلے صف میں نماز پڑھنے کے لیے۔ گھر سے تم 2-2 3-3 گھنٹہ پہلے
نکلو گے کہ مسجد میں اگلی صف کہیں بھر نہ جائے، اتنا ثواب ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا۔ لیکن اللہ کے نبی عورتوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آئے مستورات، آئے عورتوں کی جماعت، یہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب مردوں کے لیے ہے۔ خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی پہلی صف ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، وشرها آخرها، اور آخری صف پچھلی صف سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے مردوں کی۔ لیکن عورتوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عورتوں، خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، اے عورتوں تمہارے لیے پچھلی صف سب سے بہتر ہے، پچھلی صف سب سے پیچھے والی صف عورتوں تمہارے لیے سب سے بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے، اور سب سے آگے والی صف سب سے بری ہے ثواب کے اعتبار سے۔ اب آپ غور کرو، جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، میرے پیچھے 5 صفیں لگی ہیں مردوں کی، پردہ پڑا ہے اس کے بعد پیچھے، اور اس کے بعد 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہیں، 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہیں پیچھے۔ پہلی صف میں مرد ہیں، مرد کی پہلی صف ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، 5 صفیں پوری ہو گئی، مردوں کی پچھلی صف سب سے بری ہے ثواب کے اعتبار سے سب سے کم ثواب۔ اس کے بعد پردہ پڑا ہے، پردہ، اس کے بعد عورتوں کی صف لگی ہے، 1 2 3 4 5، 5ویں صف جو سب سے پیچھے ہے عورتوں کی، وہ ثواب کے اعتبار سے سب سے اچھی صف ہے۔ سب سے زیادہ ثواب کس عورت کو ملے گا؟ جو سب سے پیچھے والی صف میں ہے، اور سب سے کم ثواب کس کو ملے گا؟ جو سب سے آگے والی صف میں ہے۔ عورت کو پچھلی صف میں سب سے زیادہ ثواب ملے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ مردوں سے اتنی ہی زیادہ دور ہے۔ پہلے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں، لیکن اگر مسجد میں آنا چاہیں تو اجازت ہے، چلو آ گئی، آنے کے بعد بھی یاد رکھو کہ تمہاری پچھلی صف سب سے بہتر صف ہے۔ یہ شرم و حیا بتائی ہے عورت کو اسلام نے کہ تم مسجد میں بھی آؤ جہاں اچھے لوگ آتے ہیں، نیک لوگ آتے ہیں، اور کوئی کتنا بھی بڑا کمینہ، کتنا بھی بڑا بدماش قسم کا انسان ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مسجد میں تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا۔ مسجد کا ادب و احترام اتنا تو ہے اس کے اندر، جو مسجد میں تمہارے ساتھ غلط کر ہی نہیں سکتا، تمہاری عزت پہ ڈاکہ ڈال ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود کہا کہ تمہاری پچھلی صف سب سے افضل ہے کیونکہ تم ان سے دور ہو۔ تو بازاروں میں جانے کی اجازت کس نے دے دی؟ شادیوں میں مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ کھانے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ اور 10 سال سے بڑی لڑکی کو کالج میں، یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی بینچ اور ایک ہی کلاس میں پڑھنے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ اور کالج کی کینٹین میں ایک ساتھ چائے پینے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں پر غور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کے موقع پر بھی لڑکی سے زبردستی مت کہو نکاح قبول کیا۔ کہلوایا جاتا ہے نا، لڑکے کا نکاح ہونے سے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، تم نے قبول کیا؟ کیا تمہیں لڑکا قبول ہے؟ تو بیچاری بولتی نہیں ہے شرم کی وجہ سے، تو زبردستی یہ کٹ ملا جو جاتے ہیں جاہل، یہ زبردستی کہلواتے ہیں، اس میں ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، قبول کیا؟ اب وہ چپ چاپ، اب دھیرے سے سہیلیاں کون ہی مار رہی ہے، کہہ دے قبول ہے، کہہ دے۔ اب اس کی سہیلیاں جب کہتی ہے تو وہ کہتی میں نے قبول کیا۔ تو وکیل پوچھتا ہے گواہوں سے، اس نے جو منہ چلایا ہے تم نے سنا؟ اگر وہ گواہ کہتے ہیں کہ نہیں سنا، تو اس لڑکی سے کہا جائے گا ان دونوں نے سنا نہیں، ذرا زور سے بولو۔ تب وہ زور سے بولے گی میں نے قبول کیا۔ کہا سنا کہ ہاں، تب نکاح مانا جاتا ہے۔ جاہلو، تمہیں کہ بندروں کے ہاتھ میں جب سے استرے مل گئے نا، تو شیونگ کے بجائے گردن کاٹنا شروع کر دی ہے دین کی۔ یہ حال ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اجازت کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ ارے شادی والے دن لڑکے کی طرف سے کپڑے آتے ہیں لڑکی کو، اور لڑکی کی طرف سے کپڑے آتے ہیں لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کے لیے۔ اجازت کا، لڑکی کی اجازت ہے یعنی اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جس دن شادی ہے لڑکی کی، بارات آ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، اس دن لڑکے کی طرف سے دیے ہوئے کپڑے اگر لڑکی خوشی خوشی پہن لیتی ہے تو سمجھ لو کہ اجازت ہے، اس نے پہن لیے کپڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی راضی ہے۔ اب کیوں کہلوا رہے ہو قبول ہے قبول ہے قبول ہے؟ کیوں کہلوا رہے ہو؟ اور زیادہ سے زیادہ ایک بار پوچھو فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا، قبول ہے؟ وہ خاموش رہے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذنھا سماعتھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، مت کہلواؤ قبول ہے، دستخط کراؤ چل دو۔ نہیں بولی صاحب سنا، ارے اس نے خاموشی اختیار کی ہے نا، یہی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ یہ ہے شرم و حیا عورت کی،
जो लड़की शादी के मौके पर भी ये ना कह सके कि मुझे निकाह कबूल है या वो लड़का कबूल है, इतनी शर्म हया बताई है अल्लाह के नबी ने। लेकिन ये रात के 1 बजे भी अभी जाइएगा ना तो अभी भी चोंचे चल रही होंगी मोबाइल पे, हेलो आई लव यू, ये वो, जैसे कबूतर होते हैं ना गुडर गुम करते हैं ना, ऐसी इनकी चोंचे चल रही होंगी और अभी भी रात भर बातें कर। गौर करो ये बेशर्मी किस हद तक बढ़ गई। शादी जो एक हलाल रिश्ता, शादी जो एक पाक रिश्ता, निकाह जो एक पाकीज़ा तरीका है मियाँ बीवी के मिलने का, उसमें भी इतनी शर्म हया बताई कि लड़की नहीं बोल पा रही है तो खामोशी को इजाजत मान लो, मत बुलवाओ जबरदस्ती। सोचो उस रिश्ते में भी ये कहा है जो जायज है, उसमें भी ये कहा कि मत निकलवाओ कहलवाओ उनसे, खामोशी है तो बस इजाजत है। ऐसी लड़की कितना मुंह चलाते हैं, कहाँ थे हम तो 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे, 2 घंटे कहाँ थे, भूल गए। ये लड़कियां आज इस तरीके के जुमले अदा करते हैं। शर्म हया आज मेरे भाइयों नीलाम हो चुकी है, इसलिए हमारी माँ बहनों को चाहिए कि शर्म हया का लिबादा ओढ़ें। काफी है मेरे भाइयों 1.5 घंटे से ज्यादा की ये तकरीर और ईमान के ये 3 दर्जे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। हम 10 मिनट आपके पास बैठेंगे मेरे साथियों, इस इदारे के लिए जो बड़ी मेहनत से यहाँ के असातिज़ा ने चलाया है, और अल्लाह करे कि इसको किसी की नजर न लगे और ये इदारा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, हासिदों के हसद से बचाए। मैं वैसे चंदा बंदा करता नहीं हूँ, लेकिन आपके इस इदारे के लिए 10 मिनट में बैठा हूँ। 25 सालें हो चुकी हैं मुझे आपके इन एरिया में आकर, बिहार, बंगाल, झारखंड, और अभी तक आप मोहब्बत कर रहे हैं और मुझे हर साल बुलाते हैं, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आज यही मोहब्बत मैं देखना चाहता हूं आपको मुझसे कितनी है और आप मेरे कहने पर मेरे हाथ पे इस इदारे के लिए कितना ताउन करते हैं। जरा मेरे हिसाब से करिएगा। और लोगों को 10 देते हो, ये सोचो यूपी से आया हूं तो मेरे हाथ में कितना देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब 10 वाले 10 ना दें, लेकिन इस मोहब्बत का वास्ता जो मैंने आपको दिया है, इस मोहब्बत के हवाले से देखो कि मेरे हाथ में आप क्या देते हैं। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए, ईमान हमारे अंदर पैदा फरमाए, तौहीद हमारे अंदर पैदा फरमाए। जब तक तू हमें जिंदा रखे अल्लाह, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे हाथ में देते जाइए, मुसाफा करते जाइए। अल्लाह ताला आपको इसका पूरा अजर अज़ीम अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह।